رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ آن تحریک کی تم بچا کے گئے، اپنا عہد وفا نبھا کے گئے، قطرہ قطرہ ٹپکتے لہو کی قسم، تم چراغ وفا جلا کے گئے، تم چراغ وفا جلا کے گئے، لو چراغوں کی ہم بڑھاتے رہیں، لو چراغوں کی ہم بڑھاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ بہایا گیا تھا ہمارے لیے، اس لہو کی قسم ایسا ہوگا نہیں، اس لہو کی قسم ایسا ہوگا نہیں، ان کے احساس سدا یاد آتے رہیں، ان کے احساس سدا یاد آتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ غم کی سینے میں محفل سجاتے ہو تم،
جب خیالوں میں مسکراتے ہو تم، کیسا عہد جوانی تھا کیا بانک پن، آنکھ بھر آتی جب یاد آتے ہو تم، آنکھ بھر آتی جب یاد آتے ہو تم، روز و شب تم پہ اشک بہاتے رہیں، روز و شب تم پہ اشک بہاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ لوٹ آنے کی آس ہے ان میں، ماں کی بھیگی ہوئی نظر ابھی، ماں کی بھیگی ہوئی نظر ابھی، ان کی آنکھوں سے اشک اٹھاتے رہیں، ان کی آنکھوں سے اشک اٹھاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، میں عہد وفا رسم عہد وفا ہم غم یوں ہی مناتے رہیں، قبول کرو، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔
رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ آن تحریک کی تم بچا کے گئے، اپنا عہد وفا نبھا کے گئے، قطرہ قطرہ ٹپکتے لہو کی قسم، تم چراغ وفا جلا کے گئے، تم چراغ وفا جلا کے گئے، لو چراغوں کی ہم بڑھاتے رہے، لو چراغوں کی ہم بڑھاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ جائے یہ
ہوگا نہیں، ان کے احساس سدا یاد آتے رہیں، ان کے احساس سدا یاد آتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ غم کی سینے میں محفل سجاتے ہو تم، جب خیالوں میں مسکراتے ہو تم، کیسا عہد جوانی تھا کیا بانک پن، آنکھ بھر آتی جب یاد آتے ہو تم، آنکھ بھر آتی جب یاد آتے ہو تم، روز و شب تم پہ اشک بہاتے رہیں، روز و شب تم پہ اشک بہاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ لوٹ آنے کی آس ہے ان میں، ماں کی بھیگی ہوئی نظر ابھی، ماں کی بھیگی ہوئی نظر ابھی، ان کی آنکھوں سے اشک اٹھاتے رہیں، ان کی آنکھوں سے اشک اٹھاتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، میں عہد وفا رسم عہد وفا ہم غم شہیدوں یوں ہی مناتے
बे वफा हम निभाते रहे, रस्म अहदे वफा हम निभाते रहे। रस्म अहदे वफा हम निभाते रहे, रस्म अहदे वफा हम निभाते रहे। गम शहीदों का यूं ही मनाते रहे, गम शहीदों का यूं ही मनाते रहे। रस्म अहदे वफा हम निभाते रहे। आन तहरीक की तुम बचा के गए, अपना अहदे वफा निभा के गए। कतरा कतरा टपकते लहू की कसम, तुम चरागे वफा जला के गए, तुम चरागे वफा जला के गए। लो चरागों की हम बढ़ाते रहे, लो चरागों की हम बढ़ाते रहे। गम शहीदों का यूं ही मनाते रहे, गम शहीदों का यूं ही मनाते रहे। रस्म अहदे वफा हम निभाते रहे। बहाया गया था हमारे लिए, उस लहू की कसम ऐसा होगा नहीं, उस लहू की कसम ऐसा होगा नहीं। उनके एहसास सदा याद आते रहे,
ان کے احساس سدا یاد آتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، غم شہیدوں کا یوں ہی مناتے رہیں، رسم عہد وفا ہم نبھاتے رہیں۔ غم کی سینے میں محفل سجاتے ہو تم، جب خیالوں میں مسکراتے ہو تم، کیسا عہد جوانی تھا کیا بانک پن، آنکھ بھر آتی جب یاد آتے ہو تم، آنکھ بھر آتی جب یاد آتے ہو تم، روز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور اہلیان پاکستان میں رہنے والے معزز خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، طلباء، طالبات، نوجوان، یوتھ، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آداب عرض، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 9 دسمبر 2023 کی تاریخ ہے۔ 9 دسمبر کو MQM جو اصل MQM ہے، اور اصل MQM کون سی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے جو اسے بناتا ہے اور جو اپنی بنائی ہوئی چیز کو کسی کو منتقل نہیں کرتا وصیت کے ذریعے یا قانونی طریقے سے، لیگلی، تو وہ چیز نہ صرف یہ کہ اگر ایسا ہو بھی جائے قانونی طریقے سے منتقل بھی کر دیا جائے یا وصیت کے ذریعے بھی منتقل کر دیا جائے، تو اس کے بنانے والا، اس کی بنیاد بنانے والے کے مقام و منزلت کو کسی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں ابھی زندہ ہوں اور آپ سے دعاؤں کا طالب بھی ہوں۔ دیکھیے،
میں نے اس کی بنیاد ڈالی، اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج بھی جس دن میں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، آج سے 45 سال پہلے، 1978 کو، جون 11 1978 کو، اس دن سے لے کے آج تک میں اسی طرح، حالانکہ میری عمر بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن میں کام جیسے پہلے کرتا تھا. آپ ساتھیوں سے پوچھ لیں یا جو مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آج بھی میں اسی طرح رات دن تحریک کا کام کر رہا ہوں. ہاں، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں پاکستان کی سیاست میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، یا یوں کہہ لیجئے کہ مجھے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا. بات دونوں ہی صحیح ہے. اس لیے کہ میں نے 1978 سے لے کر آج کے دن تک ایم کیو ایم کو پاکستان کی تیسری بڑی جماعت پورے ملک میں نہ صرف بنایا، بلکہ اس کے مقام کو میں نے قائم بھی رکھا. لیکن اس کے باوجود میں پاکستان کے پولیٹیکل کلچر اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت، لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل کلچر رائج تھا اور آج تک رائج ہے، اس میں اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکا کہ جو پولیٹیکل ہمارے ہاں کا 76 سالوں سے کرپٹ پولیٹیکل کلچر ہے، میں اس کا حصہ بننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوا کہ میں نہ کرپشن کر سکتا تھا، میں نہ رشوت لے سکتا تھا، نہ میں کمیشن میں کک بیکس لے سکتا تھا. اور جتنے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں گند ہے، کرپشن، ملک کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کسی شعبے کا نام لے لیں. یعنی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں، فیصلہ آپ کر لیجئے. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کی، جس کو مقدس گائے کہتے ہیں، فوج سے لے کے مسجد تک کرپشن سسٹم ایسا ہے. میں اس سسٹم کا حصہ بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن نہیں بن سکا. یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کرپٹ پولیٹیکل کلچر نے مجھے ایڈجسٹ نہیں ہونے دیا.
آج 9 دسمبر ہے اور 9 دسمبر کو ایم کیو ایم گزشتہ 31 سالوں سے اپنے شہیدوں کی یاد یوم شہداء کے دن پر کے نام سے ہر سال مناتی ہے۔ اب پاکستان میں یوم شہداء منانے تک پہ شہداء کے مزارات پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے تک پابندی لگا دی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سینکڑوں ہزاروں ثبوت شواہد موجود ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں فوج کے، ISI کے چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کر چھوٹے افسران تک جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن اس میں ایک آرمی چیف آج بھی زندہ ہے۔ یہ شاہد ہیں کہ الطاف حسین کو، جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر ہے، اس میں فوج، ISI، یہ کوئی بھی پولیٹیشین، کوئی بھی نیا خون آج 2023 ہے، اس میں سے 78 کو مائنس کر لیجیے آپ، 2023 میں سے 1978 کو مائنس کر لیجیے آپ۔ اب آپ کہیں گے کہ 1978 کو مائنس کریں گے 2023 سے تو 45 ایئرز بنیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں 31واں یوم شہداء۔ تو اس سے پہلے جو شہادتیں ہوئیں APMSO کے قیام سے پہلے اور APMSO کے قیام کے بعد، فوجی جب ٹرکوں میں بیٹھ کر MQM کو ختم کرنے کے لیے کراچی اور شہر، پورے سندھ کے شہری علاقوں میں داخل ہوئے، تو اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا، ہم اسے کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپریشن MQM کے قائم ہونے کے بعد، اس سے پہلے بھی شہادتیں ہوئیں، لیکن باقاعدہ جو شہادتوں کا سلسلہ، فوجی آپریشن، اس کے بعد پھر فوجی آپریشن، 1992 سے جو فوجی آپریشن شروع ہوا آج تک ختم نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کرپٹ پولیٹیکل کلچر کا حصہ بنانے کی کوشش کی، میں اس کا حصہ نہیں بنا۔ یعنی پیسے، پلاٹس، پرمٹس، کون سی دنیا کی ایسی چیز تھی جو مجھے پیش نہ کی گئی؟ میری آواز صاف آ رہی ہے ساتھیوں؟ آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، میری آواز سن پا رہے ہیں؟ کچھ ٹیکنیکل وجوہات، میں تو اپنے وقت کے مطابق بیٹھا تھا، لیکن ترانے پہ ترانہ اس کو ریپیٹ کیا گیا کیونکہ ٹیکنیکل پرابلمز آ گئی تھی۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری آواز تو صاف آ رہی ہے آپ کو، تاکہ میں آگے چلوں۔
جواب آیا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک آ رہی ہے. اچھا تو اب ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میری فوجیوں کا مطلب فوجی جرنیلوں سے گھنٹوں گھنٹوں، فوج کے افسران سے گھنٹوں گھنٹوں بات ہوئی. میں نے کہا دیکھیے میں پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتا ہوں. مجھ سے کہا کہ آپ نے تو مہاجر نام کی تنظیم بنائی ہے، اس میں تو پاکستان کا لفظ ہی نہیں ہے. مہاجروں کے لیے بنائی ہے تو لسانیت کی بنیاد پر بنائی ہے. میں نے کہا پورا پاکستان لسانیت کے نام پہ چل رہا ہے، آپ کے چاروں صوبے لسانیت کے نام پہ. یعنی آپ وہ بات مجھ سے کیجئے، آپ مجھ سے وہ بات کیجئے جس کا وجود پاکستان میں نہ ہو. اچھا چلیے، میں جو اردو بولنے والے مہاجر مجھے سن رہے ہیں میں ان سے نہیں، میں انہیں قسم دیتا ہوں اگر وہ مجھے سن رہے ہوں تو جو اردو بولنے والے نہیں ہیں، پنجابی اسپیکنگ ہیں، بلوچ اسپیکنگ ہیں، سندھی اسپیکنگ ہیں، پشتون اسپیکنگ ہیں، اور گلگت بلتستان سرائکی اور کشمیری اسپیکنگ ہیں. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو مجھے جواب دے اس سوال کا کہ پاکستان کے 4 صوبے کیا جغرافیائی برابری کی بنیاد پر، یعنی 4 حصے کیے پاکستان کے، اور مثال کے طور پہ 200 200 200 200 کہ بھئی رقبے کے لحاظ سے ہم پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 200 اسکوائر مربع مائل کا ایک صوبہ ہوگا، 200 کا مربع مائل کا دوسرا ہوگا، تیسرا وہ 200، اس طرح 800 مربع پاکستان کا کل رقبہ ہے. کیا پاکستان کی تقسیم اس بنیاد پر کی گئی ہے یا پاکستان کی صوبوں کی بنیاد لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر رکھی گئی ہے؟ میں آگے بات نہیں کروں گا، سودا کے لیے فاتحہ کر کے میں چلا جاؤں گا اگر مجھے جواب نہیں ملا تو. میں صرف مہاجروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں آج پوری پاکستانی قوم کے ایک ایک فرد سے ہمیشہ مخاطب ہوتا ہوں. آج میں نے ابتدائی اہالیان پاکستان سے شروع کی تھی کہ میں پورا پاکستان سے مخاطب ہوں. عصبیت کی بنیاد پر تقسیم ہے. نہیں، یہ مہاجر کوئی جواب دے رہے ہیں. موسیٰ خان ہے، اس نے کہا حسب ادبیت کی بنیاد پر صوبوں کی تقسیم کی گئی. خیبر پختونخوا کا نام خیبر پختونخوا کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب دے دے کوئی مجھے. پنجاب کا نام پنجاب کیوں رکھا گیا؟ کس بنیاد پر؟ بلوچستان کا نام بلوچستان کیوں رکھا گیا؟ سندھ کا نام میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں تو پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں اس کی پنجاب کی اور سرحد کی ان کی پرانی تاریخوں میں نہیں جا رہا، اصولی بات کر رہا ہوں. آپ بات کو ٹیڑھا میڑھا کرنے کی پلیز کوشش نہ کریں. میرے کریٹکس، تنقید کرنے والے جتنی چاہے جی بھر کے تنقید کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی قطعی اور قطعی پرواہ نہیں ہے.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بعد میں میرے ایم کیو ایم کی ویب سائٹ پہ جو پتا ہے ای میل MQM at MQM.org MQM@MQM.org آپ مجھے اس پہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ آپ نوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ میں حصہ بن بھی نہیں سکا اور بنانے کی کوشش کی تو میں بنا نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا جرنیلوں کی اور افسران کی، بہت بڑی بڑی بحث ہوئی کہ بھئی آپ اچھے ہیں، نیک ہیں، ایماندار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں آئیں۔ میں نے کہا دیکھیے پاکستان کے عوام کے لیے بنا تھا، انگریزوں کے دلوں، ان کے ایجنٹوں کو انگریزوں کی خدمت کرنے کے عوض پاکستان نہیں ملا تھا۔ برطانوی سلطنت نے بر صغیر پر قبضہ کیا، آزادی کے لیے ہم لڑے، عوام لڑے۔ یہ جاگیردار وڈیرے جنہیں انعام کے طور پر پاکستان دیا گیا ہے، اور یہ موجودہ فوج جس کو برطانیہ اور امریکہ نے آج تک لائسنس دیا ہوا ہے، لائسنس ٹو لوٹ، پلنڈر، ڈسٹرائے پاکستان، فردر ڈس انٹیگریٹ پاکستان۔ مجھے اب امریکہ بھی کیا کرے گا، برطانیہ کیا کرے گا، یہاں ہوں مارنا ہے تو بہت تو آنی ہے۔ میری پوری زندگی اس تحریک کے اوپر، سچائی کے اوپر لگ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ پاکستان کے پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان میری بات سمجھتے تو آج کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، آج کا پاکستان ہی کچھ اور ہوتا، ایک آزاد پاکستان ہوتا۔ کوئی پاکستان آزاد ملک نہیں ہے، آج بھی امریکہ، برطانیہ، ویسٹ کی پاورز کا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ تو میں یہ کہتا تھا فوجی افسران سے کہ میں سسٹم کا حصہ بن کے ہی میں یہ جو کیا نام ہے، یہ سائٹ جو ہے تھوڑی سی آپ اس کو ایک منٹ ذرا میری یہ ہاں یس تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فوجی افسران، میں کہتا تھا دیکھیں صاحب، پاکستان اب آزاد ہو گیا، کوئی انگریزوں کا قانون میں نہیں چاہتا۔ الطاف حسین اصل میں پاکستان کا وہ واحد شخص ہے یا سیاست کے میدان میں آنے والا ہے جس کی زندگی پاکستان میں آنے والے تمام سیاست دانوں سے قطعی اور قطعی اور قطعی مختلف ہے۔
وہ کس طرح سے، وہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ جو سسٹم یہاں پر رائج ہے، میڈی ایول، آؤٹ ڈیٹڈ وڈیراازم، فیوڈل سسٹم، اس کو ختم کیے بغیر پاکستان آزاد ہو ہی نہیں سکتا. اور پاکستان آزاد اس وقت ہوگا جب فوج کے اندر بھی ترقیاں، عہدے امریکہ برطانیہ کی مرضی کے سے نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد پر جرنیلوں کے فیصلے ہوں گے. بہت سمجھایا کہ تم غریب گھرانے سے آئے ہو، لوور مڈل کلاس سے آئے ہو، تم نے تعلیم حاصل کی، ڈبل گریجویٹ ہو، فلاں ہو. ہم چاہتے ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں وہ لوگ زندہ ہیں جو فوج کی جانب سے میرے پاس کیش منی لے کر آئے، ڈیفنس میں، کلفٹن میں، گلبرگ میں، اسلام آباد میں، پلاٹوں کے پلاٹ نہیں، پوری علاقے لے لو اور بلڈنگیں بناؤ. میں نے کہا میں پاکستان میں ایک نظام کو بدلنے آیا ہوں، اور پاکستان کو انگریزوں کے ایجنٹوں سے غلام، جو انگریزوں کے جو ایجنٹ ہیں ان سے پاکستان کو آزاد کرانے کی جد و جہد کر رہا ہوں، اور پاکستان کے عوام کی کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ بغیر کسی کی مدد سے ہم نے 87 کے بلدیاتی الیکشن جیتے، میئر، ڈپٹی میئر کراچی حیدرآباد کے انپوز آئے. اس کے بعد 88 کا الیکشن ہوا، ہم تیسری بڑی جماعت بن کر ابھرے بغیر کسی سرمایہ دار، وڈیرے اور جاگیردار کے. اب پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے پنجابی بھائیوں، سندھی بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بلوچستان کی، کے پی کے کی، پنجاب کی، سندھ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، تم بتاؤ کہ کیا کوئی پاکستان کا ایک لیڈر کا نام بتا دو جس کا باپ وڈیرا، جاگیردار یا انگریز کا ایجنٹ نہ ہو. یا ایک اور لیڈر ہے جو کسی وڈیرے، جاگیردار کا بیٹا نہیں، جس کا نام عمران خان ہے. لیکن اللہ کی رحمت عمران خان پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ایک ایسا کہ وہ دنیا کے بہترین کرکٹ کے میدان میں بہترین کھلاڑیوں میں اس کا نام آیا. شکل و صورت، جسم، کاٹ، ساخ، بناوٹ، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ پوری دنیا میں ایک سیلیبریٹی بن گئے. سیلیبریٹی کی حیثیت سے انہوں نے جو کمایا، جو کچھ کیا، وہ بھی وڈیرے، جاگیردار کی اولاد نہیں تھے. اور اسی وجہ سے وہ آج تک جیل میں ہیں، اور الیکشن ہو رہے ہیں فروری 24 میں. ان کی پارٹی کی خواتین، شہباز، بہت بہادر خواتین ہیں، بہت بہادر ساتھی ہیں،
جو آج تک جیلوں میں ہیں، لیکن میں تو کوئی سیلیبریٹی بھی نہیں تھا، میں تو کوئی امیر باپ کا بیٹا بھی نہیں تھا، میرے خاندان میں، اچھا ہاں، کوئی کاروباری خاندان کا بیٹا بھی نہیں تھا، میں تو لوور مڈل کلاس کا طالب علم تھا، اپنی پوری تعلیم میں نے ٹیوشنیں پڑھا کے، بسوں میں لٹک لٹک کے سفر کیا، تعلیم حاصل کی۔ تو میں یہی، جب بحث ہوتی تھی تو میں یہی کہتا تھا کہ کس طرح سے یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہم مسئلے حل کرائیں گے، ابے تم کیا خاک کراؤ گے، تم کدو کراؤ گے؟ ہم آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا، یہ صحیح کہا ہے، کدو کھانے کی چیز ہوتی ہے، بھائی کبھی کدو کا مزہ لیا ہے؟ نہیں، سنا ہے نام، اب اس نام سننا الگ ہوتا ہے، کدو کھایا ہے؟ تو اسی طرح کھائے بغیر کہہ رہے ہیں کہ کدو اچھا تھا یا برا ہے، اسی طرح ہم ٹرانسپورٹ کے مسائل جانتے ہیں، ابے الو کے پٹھوں، کبھی تمہاری اولاد نے، تمہارے باپ نے کبھی بسوں میں لٹک کے ایک ہاتھ میں کتابیں، ایسے ایسے کتابیں پکڑے ہوئے یہاں، اور ایک ہاتھ سے ڈنڈا، اور تیسرے پائیدان پہ بس کا پائیدان پر پیر ایک لٹک کے کبھی سفر کیا؟ تو میں نے کہا کہ لے تم اس سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے، میں نے کہا نہیں کر سکتا، تم ایک شعور تو دے سکتا ہوں۔ آج میں خوش ہوں، اس لیے خوش ہوں کہ آج عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں، اس میں چاہے غریب سے غریب طبقے کے ہوں، لوور مڈل کلاس کے ہوں، اپر مڈل کلاس کے ہوں، یا یوتھ ہی کہتے ہیں تانے کے طور پہ یوتھ ہو، تو یوتھ کو تو سمجھنا ہی چاہیے، یوتھ ہی تم آنے والی، یعنی قوم کے مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں، یوتھ ہی تو کرتے ہیں ہر ملک کے، یا جو قبر میں جن کے پیر لٹکے ہوتے ہیں وہ قسمت ہے مستقبل سنوارنے کا کام کرتے ہیں، وہ جی نہیں، یوتھ کرتے ہیں، تو یوتھ ان کے ساتھ، اور جو برگر کلاس جن کو کہتے ہیں، اور برگر کلاس سے تعلق رکھنے والے دولت مند پیسے والے بزنس مین، ان کو بھی شامل ہونے کے بعد پتہ لگا کہ فوج کیا کرتی ہے، کیسے مینیپولیشن کرتی ہے، کیا کیا انٹریز کرتی ہے، کیا کیا کانسپریسیز کرتی ہے، کیسے ایک شیطان کو فرشتہ بنا دیتی ہے، اور کیسے فرشتے کو شیطان بنا دیتی ہے۔ تو جب عمران خان سیاست میں آئے، لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے، شاید عمران خان صاحب کو بھی نہیں معلوم، انہوں نے پاکستان میں ایک پروگرام کیا تھا، ادھوری آزادی کے پاکستان کو آزادی تو مل گئی مگر آدھی ہے، یہ آدھی ہے، آدھی آزادی، میں
میں آپ ادھوری آزاد، کیونکہ وہ میرے خیالات تھوڑے بہت ضرور جانتے تھے، اور ان کے ساتھ جو پروگرام کرانے والے تھے وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، پاکستان امریکہ، برطانیہ اور سپر طاقتوں کا کے ماتحت ان کا غلام ہے، ان کی خیرات پر پلتا ہے۔ اور اگر یہ کہے پاکستانی فوج سے، اسلامی فوج، اللہ رسول کی فوج، اگر اس اللہ رسول کی فوج سے کہو کہ کعبۃ اللہ پہ گولی چلا دو تو چلا دے، اور چلائی ہے انہوں نے۔ اور اگر ان سے کہو پاکستانی فوج سے کہ تم، امریکہ نے اردن کو، جارڈن کو لائسنس دے دیا ہے کہ تم فلسطینیوں کو مارو، تو بریگیڈیئر ضیاء الحق جو بعد میں ملٹری ڈکٹیٹر بنا، ضیاء الحق کی سربراہی میں 10,000 پاکستان کی فوج اس کی سربراہی میں اردن گئی، اور تقریباً 15 سے 20,000 فلسطینیوں کو پاکستانی فوج نے شہید کر دیا، جس میں معصوم بچے، عورتیں، مرد، یہ سب شامل تھے۔ تو میں نے، عمران خان صاحب نے یہ کہا تو میں نے وہ ٹیپ، شاید اس میں کچھ لوگ زندہ ہوں، یقیناً ہوں گے، تو میں نے وہ ٹیپ کرایا ادھوری آزادی کے، پاکستان ابھی مکمل آزاد نہیں ہوا، مجھ سے زیادہ کون بہتر جان سکتا تھا۔ تو میں نے وہ ٹیپ ادھوری، اس ٹیپ کا نام ہی ہے ادھوری آزادی، وہ میں نے ڈی ایچ ایل بنایا، پرائیویٹ کیمرہ مین کو بلایا، اس کے پیسے دیے اپنی جیب سے، اپنی جیب سے مطلب ایم کیو ایم نے، اور وہ ٹیپ ڈی ایچ ایل کے ذریعے میں نے بھجوا دیا ارجنٹ، وہ پہنچ گیا، اور وہاں چلا بھی وہ جہاں عمران خان صاحب نے فنکشن رکھا تھا۔ عمران صاحب سے دوسری ملاقات میری انڈیا میں ہوئی 2004 میں مجھے ہندوستان ٹائمز نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر خطاب کے لیے بلوایا تھا۔ 2 روزہ کنونشن تھا، اس میں اکنامک ایشوز اور فلاں ایشوز اور دنیا کے، اس میں مرحوم ہینری کسنجر بھی موجود تھے، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جان میجر بھی تھے، اس میں سری لنکا کی پریزیڈنٹ بندرا نائکا بھی تھیں، اور منموہن گاندھی بھی تھے، سونیا گاندھی بھی تھی، اور پورا دنیا کا سارا۔ دوسری میری وہاں پر ملاقات ہوئی تھی سلام دعا خالی، انہوں نے کہا تھا آپ سے بات کرنی ہے۔ تیسری ملاقات نہیں بلکہ بات چیت 90 پہ ہوئی، جب وہ آئے تھے 90 پر۔ اس کے بعد کیونکہ وہ فوجی جنرلوں کے ارد گرد اس طرح حصار میں آئے کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بیٹھ گیا کہ الطاف حسین ایک ٹیررسٹ، دہشت گرد، بوری بند لاشیں، بھتہ خور، کون سا الزام ہے جو الطاف حسین پر نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ ایسے چڑھے، لیکن کہیں نہ کہیں تو عمران خان کے دل میں ایک ایسا سچا جذبہ جسے خدا ہی جان سکتا ہے ہوگا کہ وہ واقعتاً، کیوں کہ اس نے وزیر اعظم بننے سے پہلے
اس کی والدہ محترمہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے کینسر ہو گیا تھا، اور جس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی اس نے عمران خان صاحب کے دل میں ایسا اثر کیا کہ وہ جب کرکٹ کے مشہور پلیئر تھے، جو کمایا، جو انہوں نے کیا وہ، اور پھر اس کے لیے مہم چلائی، اور وزیر اعظم بنے بغیر ایک ہاسپٹل، کینسر کا واحد پاکستان میں کینسر کا ہاسپٹل قائم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھا تھا اور رکھا ہے۔ اب میرا یقین ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ عمران خان ہر تقریر میں فوج کے جو سبق ان کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا کہ الطاف حسین ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو کہتے تھے سب سے بڑا دہشت گرد تو لندن میں بیٹھا ہے، اگر مجھے ڈرون مل جائے تو میں لندن جا کے اس دہشت گرد کو نہ مار دوں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ عمران خان کی اپنی سوچ نہیں ہے، یہ عمران خان کے ذہن میں، عمران خان صاحب کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ اگر عمران کا جذبہ ایمانی اور غریبوں کی مدد اور ملک کو واقعتاً بیرونی آقاؤں کی غلامی سے آزادی دلانے کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحانات میں ڈالے گا، جس طرح الطاف حسین کو آج کے دن تک ڈالا ہوا ہے۔ وہاں اس کو اور اس کے فالوورز کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ آج جب فوج پنجاب میں داخل ہوئی تو پنجابیوں کو پہلی مرتبہ، ماں بہنوں بیٹیوں کو پتہ لگا کہ ہماری فوج کے جرنیل، کرنیل، بریگیڈیئرز کیسے ہوتے ہیں، آج پتہ لگا۔ اب آپ کہیں گے کے پی کے کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ ارے دیکھیے، پنجاب کی اکثریت کی 90% فوج کا حصہ پنجاب، بولو سرحد کے تو 10% پٹھان ہوں گے۔ کتنے؟ سرحد کے کتنے ہوں گے اندازہ؟ 10% ہوں گے۔ تو سرحد میں تو انہی جرنیلوں نے امریکہ کے کہنے پر القاعدہ بنائی، داعش بنائی، امریکہ کے کہنے پر انہوں نے طالبان بنائی، پورے مدرسوں کا جال انہوں نے کہا یہ پٹھان مذہبی بڑے ہوتے ہیں اور آسانی سے مذہب کا چورن ان کو بیچو تو یہ پختون ہے، بولیں گے ہم اللہ کے لیے جان دے دے گا، ہم سے پرواہی نہیں ہے اپنی جان کا۔ لہذا سارے مدرسے سب سے پہلے فوج نے کے پی کے میں بنائے، فوج نے سارے مولویوں کو کے پی کے سے لیا اور وہاں ٹریننگ سینٹر قائم کیے، اور ان کو جو لٹریچر طالبان کو پڑھایا گیا، آج میں یہ انکشاف کرتا ہوں آپ کے سامنے، وہ لٹریچر بھی سارا کا سارا امریکہ سے، جہادی لٹریچر امریکہ سے چھپا، اور ہمارے فوج کے جرنیلوں نے کیا کیا؟ پختونوں کو مذہب کی آڑ میں لگا کے خودکش بمبار بنوا دیا، اور جب پختونوں سے کام نکل گیا، رشا کو افغانستان سے طالبان بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ نے کہا اسٹاپ سپورٹنگ
तालिबान। तो फौज ने खुद तो सबको बंद नहीं किया, अमेरिका को हमारी फौज के जर्नैलों ने तालिबान के एक एक लीडर का पता फराहम किया, लोकेशंस, और अपने एजेंटों के जरिए वहां एक चिप्स जिस तालिबान के लीडर को उड़ाना था वहां डाली, और फिर ड्रोन आते और वो वहां पर बमबारी करके उनको उड़ा देते। तो जब ड्रोन का हमला होगा तो सिर्फ घर वाले ही नहीं मारे जाएंगे, इर्द गिर्द की आबादी तबाह होगी। तो पख्तूनों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये झूठ बोलते हैं ये फौज के जर्नैल। मैं आज इनसे कहता हूं कि आप हर फौजी का एक नंबर होता है, जैसे मेरा भी नंबर था जब मैं फौज में था, 2642-671 57 बलोच रेजिमेंट, अल्ताफ हुसैन। आज भी होगा। इसी तरह हर फौजी का नंबर हो, चाहे वो मेजर हो या रंगरूट हो। तो वो नंबर तस्वीर के साथ पूरी कौम को बताए कि दहशतगर्दी के खिलाफ कहते हमने जंग लड़ी, तो कितने हजार फौजी मारे गए, और ये बताएं कि कितने पख्तून मारे गए, और कितने मासूम शहरी नमाज पढ़ते हुए मस्जिदों इमाम बारगाहों में मारे गए, कितने सिविलियन पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, कामरा बेस पर, ISI सेंटर में, कराची में, मैं किस किस का नाम लूं, वहां मारे गए। तो मैंने जब APMSO बनाई थी ना, तो बनाई जरूर मुहाजिर नाम पे थी, मगर मेरे दिल में था कि मैं इस मुल्क का निजाम बदलूंगा। लिहाजा जब मैंने APMSO बनाई थी तो मैं मुहाजिरों के हकूक की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें सबसे पहला नुक्ता ही यही था कि मुल्क से फरसूदा जागीरदाराना फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल मेंटालिटी, वडेरा इज्म खत्म, ट्वेल्व स्टैंडर्ड अंग्रेजी मीडियम, उर्दू मीडियम खत्म, एक ही मीडियम होगा जिसमें सरमायादार वडेरे का बच्चा भी पढ़ेगा, जिसमें गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा भी पढ़ेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए पंजाब के लोगों, तो आप, मैंने जो मीनारे पाकिस्तान पे खिताब किया है, मैंने उसी दिन कह दिया था, हमारे साथी बहुत खुश थे कि पंजाब के अवाम ने आपको बहुत लब्बैक कहा। मैंने कहा अवाम बेचारे वही, हर आदमी वही मजबूरी बेकसी में मोहब्बत भरा दिल रखता है कि सबकी मदद हो, सिर्फ मैं ही खुशहाल नहीं हूं। लिहाजा उन्होंने मेरी बात पे लब्बैक तो कह दिया, लेकिन जो स्टेज पे बैठे थे, पीछे स्टेज पे, मैंने कहा था ये तुम्हारा मसला हल नहीं करेंगे, तुम जब तक गरीबों और मुतवस्सित तबके से क़यादत नहीं निकालोगे। अच्छा, मैंने वहां पे कहा, इसको बहुत पसंद किया गया, लेकिन मैंने अपने साथियों से, जब खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, जब मेरे साथी, मैंने कह दिया था तो बेटा अब मुझे पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, दिस इज माई लास्ट खिताब इन पंजाब। क्यों कि मैंने आज वो जो चाहता हूं, और जो पाकिस्तान का सिर्फ बका पाकिस्तान की, आज भी मैं कह रहा हूं, उसी वक्त पाकिस्तान कायम रह सकता है जब तक के फ्यूडल सिस्टम, वडेरा सिस्टम, बड़े बड़े जमींदाराना सिस्टम का खात्मा नहीं हो जाता
اور اگر یہ ان کا خاتمہ وڈیرا ازم بڑی بڑی داریوں کا کرپٹ پولیٹیشنز کا ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ تو باقی رہیں گے، خاکم بدہن پاکستان نہیں رہے گا دنیا میں نقشے پہ۔ آپ کہیں گے پاکستان کے خلاف بات کر دی، خاکم بدہن کا ہے، میرے منہ میں خاک، اس لیے کہ سچ بتانا کب کون بتائے گا، میں بتا رہا ہوں۔ بہت سا سچ آپ کو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے بتایا، ان کا قصور صرف یہی تھا نا، پیپر لہرایا تھا ایسے کر کے، ایسے ایسے ایسے۔ کس کا لیٹر تھا؟ امریکہ کا لیٹر تھا۔ آج سائفر کیا ہے؟ سائفر کیا سائفر کہتے ہیں اس کو؟ سائفر کا کیس کہ وہ سائفر کیس کے ان پہ کیس بھی بنا دیا۔ ارے یار، ایک ملک کہہ رہا ہے اس کو ہٹاؤ وزیر اعظم کو، تو آزاد ملک ہٹا دیا اور مقدمہ بھی بنا دیا۔ ایسے ملک نہیں چلتے۔ تو جناب والا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا قصور صرف یہ تھا، اگر میرے دل میں یہ ہوتی کہ جی نہیں، جو ناانصافیاں ہوئی وہ اپنی داستان میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے فوراً پہلے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ بات بلوچوں، سندھیوں، پختونوں، گلگتیوں ان کی نہیں ہے، یہ سسٹم کی ہے۔ اس ملک سے جب تک کرپٹ فیوڈل خالی نہیں، کرپٹ پولیٹیکل کلچر فیوڈل سسٹم کے ساتھ ساتھ، وڈیرا شاہی کے ساتھ ساتھ، سرمایہ داری کے ساتھ ساتھ فوجی مداخلت کا نہیں ہوگا۔ فوجوں کا کام نہیں ہے کہ ملک کی سیاست میں دخل دے، اس کو آزاد۔ اسی جذبے سے میں متحدہ قومی موومنٹ بالآخر بنایا، نہیں بنائی، پنجاب سے، صوبہ سرحد سے، یہ سینیٹر بیرسٹر صاحب جس کا نام سنتے ہیں اس کو صوبہ سرحد سے میں نے بنایا تھا، بغیر ایک پائی لیے۔ میاں عتیق کو پنجاب سے ایم این اے میں نے بنایا تھا، بغیر پیسہ سے۔ ہماری ایک باجی طاہرہ آصف باجی پنجاب سے، ان کو ایک وہ جو خواتین کی نشست ہے اس پر ان کو پنجاب سے قومی اسمبلی کا ممبر بنایا۔ نواز شریف کے دور میں ان کو پنجاب میں قتل کر دیا گیا۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 9 دسمبر 2023 کی تاریخ ہے۔ ایم کے غور سے سن لیجئے، 25,000 سے زائد ذمہ داران، ہمدرد، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، وہ ماں ورائے عدالت قتل کر دیے گئے، جسے پولیس مقابلہ کہا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں پاکستان کے لوگوں، الطاف حسین کا 73 سالہ بھائی، جس نے پاکستان کی حکومت کی خدمت کی اور ریٹائرڈ لائف گزار رہا تھا، ناصر حسین، جو سیاست میں نہیں تھا۔ اسی طرح بھتیجا میرا، جو این ڈی یونیورسٹی سے فرسٹ میں جس نے ڈگری لی تھی انجینئرنگ کی، کراچی این ڈی یونیورسٹی سے، ان کو گرفتار کیا
اور میری آزمائش کرتے رہے کہ الطاف حسین معافی کی اپیل کرے، جھک جائے، میں نے نہیں جھکا۔ بالآخر 3 دن بعد انہیں ٹارچر کرنے کے بعد بے دردی سے کراچی کے سبرب میں لے جا کر باپ کے سامنے بیٹے کو، بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کر دیا۔ کسے پہلے مارا، کسے بعد میں مارا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے بہنوئی کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں تشدد کا نشانہ بنا کے جب وہ ادمرے ہو گئے نکال کے پھینک دیا۔ بالآخر وہ بھی چند دنوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی میرے خاندان کا ایسا فرد نہیں تھا جو آج پاکستان میں اچھا خاصا کماتے تھے۔ اچھا خاصا کمانے کا مطلب یہ کہ آپ ایمانداری سے کماتے تھے، اچھے محنت مزدوری کرتے تھے، اچھے عہدوں پہ تھے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ذرا بہتر مڈل کلاس، بس کمانا کھانا، بچوں کو تعلیم دینا، بس کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان میں ایک لیڈر کا کوئی نام بتا دیجئے جو ٹیوشن پڑھاتا ہو، سائیکل 2 پہیوں کی پہ چل کر جس نے تحریک چلائی ہو، پھر 10 سال پرانی ہونڈا 50 موٹر سائیکل خرید کے اس پہ تحریک چلائی ہو اور ملک کی تیسری بڑی جماعت بنا دی ہو، جس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہو۔ میں عمران خان کی طرح سے تو مشہور نہیں تھا نا کبھی بھی، جب میں نے پنسو بنائی تو عمران خان کی شہرت تو بہت سیاست میں آنے سے پہلے ہی سے تھی۔ اللہ کا کرم ہے، جسے چاہے پہلے کر دے، جسے چاہے بعد میں۔ تو اب کافی حد تک عمران خان نے فوجی جنرلوں کی باتیں مانی ہیں۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں مانی تو غلط کہتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے۔ مانی، لیکن اندر کا ضمیر اس کا کہتا تھا نہیں یہ بات غلط ہے۔ جہاں جہاں غلط لگی وہ بولا، اس کی سزا وہ کاٹ رہا ہے۔ آج عمران خان آج اس کے گھر پہ اتر جاتے ہیں، اس کے کردار پر اتر جاتے ہیں۔ اب تم عمران خان کے کردار کی بات کرتے ہو کہ فلاں لڑکی فلاں بشرا بی بی، یار یہ انسان کی ذات کے معاملات ہیں، اس کے سیاست پہ بات کرو نا۔ تو اگر گھر پہ پہنچنا ہے تو زرداری کے گھر پہ بھی پہنچو، نواز شریف کے گھر پہ بھی پہنچو، فضل الرحمان کے گھر پہ بھی پہنچو، تسوندر یار ولی کے بھی گھر پہ پہنچو، ہر لیڈر کے گھر پہ پہنچو۔ یہ جو بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں، کہتے ہیں الطاف حسین کی ٹارچر سیل تھے، کوئی ٹارچر سیل نہیں تھا۔ فوج نے بنایا 19 جون 92 کو جب فوجی آپریشن شروع کیا۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں، ہاں ٹارچر سیل اور جیلیں ہیں، خدا کی قسم آج بھی ہیں۔ پنجاب کے اور سندھ کے بڑے بڑے جاگیرداروں ڈیروں کیا جاؤ، خدا کی قسم تمہیں آج بھی نجی جیلیں، نجی فوج ان وڈیرے جاگیرداروں کی ملیں گی۔ یہ نظام کو کیسے تبدیل ہونے دیں گے؟ ان کو پروٹیکٹ کرتے پاکستانی فوج کے جنرل، اور پاکستانی فوج کے جنرلوں کو کنٹرول کرتا ہے امریکہ، برطانیہ، ویسٹرن کنٹریز۔ یہ ہے سسٹم۔ اب میں کل مارا جاؤں اس خطاب کے بعد، مجھے شہادت کی موت چاہیے، میں نہیں ڈرتا۔ اس سچ کو ایک نہ ایک دن تو بولنا تھا۔ تو آج 9 دسمبر ہے، ایم کیو ایم کے شہداء کا دن، جو ہمیں شہداء کے کو فاتحہ نہیں پڑھنے دی جاتی، ان کے مزارات پہ جاتے کہ ان کے مزارات پر ہم جائیں، شہداء قبرستان جائیں، فاتحہ پڑھیں، ہمیں اجازت نہیں دی جاتی۔ شہداء یادگار بنائی، اسے گرا دیا، انہوں نے توڑ دیا فوج نے۔
ہمارے 25,000 ساتھی ہمدرد ان کے گھر والے قتل کیے گئے. آج 9 دسمبر ہے. میں اپنے تمام شہیدوں کے لواحقین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے تمام شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ میرے شہیدوں کے یتیم بچوں کو، ان کی بیواؤں کو، لاپتہ ساتھی جو ہیں ان کے بچے بیویوں بچوں کو سکون عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی غیب سے مدد کا بندوبست کر یا الہی. جیل میں اسیر بے گناہ، اے اللہ ان کے گھر والوں پر رحم کر. ان کے بچے جو کمانے والے تھے ان پہ جھوٹے مقدمات بنا کر بھیج دیا گیا ہے. پہلے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ایم کیو ایم نے کیا ہوگا نا کہ جیل میں گئے ہیں، ایسے تو فوج نہیں بھیج سکتی. اب آپ کو پتہ لگا کہ جو عورتیں جنہوں نے چڑیا کا بچہ بھی کبھی نہیں مارا ہوگا، وہ عورتیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جیل میں ہیں. کہتے ہیں انہوں نے دہشت گردی کی، ان پہ دہشت گردی کا الزام، 9 مئی کے واقعات کا الزام. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں اس خطاب کے ذریعے کہ 9 مئی عمران خان جیل میں تھا. 9 مئی عمران خان یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا. 9 مئی فوج آئی ایس آئی نے کانسپریسی تیار کی تھی پہلے سے کہ یہ کریں گے، پھر لوگوں کے سامنے رونا روئیں گے کہ شہداء کی بے عزتی کر دی، شہیدوں کے، اور یہ کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر دیا. قائد اعظم ہاؤس پہ، جسے قائد اعظم ہاؤس کہا جاتا تھا، ابے قائد اعظم کو تو اسی فوج نے زہر دے کے قتل کیا، اسی فوج نے لیاقت علی خان کو قتل کیا. یہی تو فوج تھی. تو اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہتے ہیں کہ یہ تو نوجوان جو ہیں یہ، اچھا بھائی انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے شہداء کی تصویریں اٹھا کے، مونومنٹس اٹھا کے وہ توڑے، ان کی بے حرمتی کی. یہ آپ کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں نے، تو بھائی آپ ان کو پھانسی دیتے نا. لیکن آپ پکڑ رہے ہیں، فار ایگزامپل میں ہزاروں میں نہیں کہہ رہا تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، پکڑے آپ نے 100، 40 آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی بڑے دہشت گرد ہیں، ان کو ذرا اذیت خانے کی طرف لے کے گئے، کسی کو کچھ فلم دکھائی، کسی کو کچھ دھمکی دی، کسی کو کچھ کہا، تو یہ کہا کہ اب تو بیٹا پھانسی ہوگی تمہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ جا کے تحریک استحکام پاکستان میں شامل ہو جاؤ، تحریک استحکام پاکستان میں شامل ہو جاؤ، وفاداریاں تبدیل کرائیں. اب آپ کو پتہ لگا پی ٹی آئی والوں کہ پی ایس پی کیسے بنی تھی، اب آپ کو پتہ لگا کہ بہادر آباد کیسے بنی تھی. یہ فوج کی بنائی بھی ہے، ان کی عوام میں کوئی قدر نہیں. اگر یہ عوام سے محبت کرتے فوجی تو لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو بھی دیتے. ایم کیو ایم الطاف حسین جس کا بانی تھا، ایک ہی ایم کیو ایم تھی اور آج تک ایک ہی ہے، باقی سب فوج کے کتے ہیں. اب برا لگتا ہے تو لگے، ہمارا بھی دل ہے، آج ہمارا بھی خون کے آنسو دل رو رہا ہے کہ ہم اپنے شہداء کی قبرستان میں پاکستان میں ان کے گھر والے شہداء قبرستان میں جو فوج کھڑی ہے، رینجرز کھڑی ہے، ہم نہیں جا سکتے. اب آپ کو پتہ لگا جو
دیکھے گئے موقع واردات پہ بقول فوج کے اور فوج کی ایجنسیوں کے، وہ جیسے جیسے باہر نکلے ان کا استقبال کیا، ہار پھول پہنائے، اور انہیں اس تحریک استحکام میں پاکستان میں گئے تو ان کا سارا گناہ، ساری ملک دشمنی، قائد اعظم سے محبت، کور کمانڈر کے گھر کی عزت، وہ سب جو انہوں نے خراب کی تھی، وہ ایک معافی کے اندر معافی نامہ لکھ کر اور دوسری جماعت میں جا کر وہ پاک صاف ہو گئے، وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے، وہ گنگا جمنا نہائے ہوئے ہو گئے۔ اور جو آج تک مائیں بہنیں بیٹیاں پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، وہ آج تک جیل میں ہیں، جس میں 70 سال کی خاتون بھی ہے، زائد عمر کی۔ تو یہ ہے وفا اور جفا۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اگر فوج کی بنائی ہوئی سازش میں شامل ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہیں جو جلدی سے معافی نامہ دوسرے ہی دن مانگ کر تحریک استحکام پاکستان میں جا ملے۔ تو ساتھیوں، آپ کو پاکستان کے عوام، آپ کو پتہ لگا کہ کیسے پی ایس پی بنی، کیسے تحریک کیسے پی ایس پی بنی، کیسے ایم کیو ایم بہادر آباد بنی، کیسے ایم کیو ایم حقیقی بنی، پتہ لگ گیا آپ کو۔ 19 جون 1992 کو فوج کراچی میں داخل ہوئی، اور پھر جو قتل عام اس نے کیا ہے اس تفصیل میں میں جانا چاہتا نہیں ہوں، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ اس میں جو پولیس والے مارنے والے تھے اس کا سب سے بڑا شہنشاہ وہی ہے۔ اب یہاں پر یہی بات آ جائے گی، پھر کہیں گے میں تعصب کی بات کر رہا ہوں، نہیں، نقیب اللہ محسود کو جس نے قتل کیا کہ ہمراہ، اسی نے بلدیہ ٹاؤن کے فاروق پٹنی، شہید جاوید مائیکل غفار غفار اور 3 ساتھی، 2 ساتھی اور، ان کو تو لے جا کے ایئرپورٹ پر راو انور نے قتل کر دیا اور پولیس مقابلہ کا قرار دے دیا، اور فاروق پٹنی کی بیوی کو اڈیالہ جیل لے گئے، وہ پریگننٹ تھی، جیل میں برتھ ہوئی بچی کی، اس کو بھی رحم، اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور نہ یہ جانا پہچانا قاتل آج کے دن تک گرفتار ہوا، اور نقیب اللہ محسود کو قتل کیا 3 ساتھیوں کے ساتھ، اس کو بھی، اس کا باپ سپریم کورٹ کے دروازے پہ جا کے فریادیں کر کر کے وہ بھی دنیا سے چلا گیا، مگر نقیب اللہ ایک پٹھان تھا، لہذا اس کے قاتل کو ابھی تک وعدے کے مطابق، قسم خدا کی قسم، قرآن کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، باجوہ نقیب اللہ محسود کے گھر گیا، اس کے والد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پکڑوں گا، سزا دوں گا۔ کہاں ہے جنرل باجوہ؟ کہاں ہے راحیل شریف؟ کہاں ہے جنرل کیانی؟ یہ سارے جرنل کتنا درد بھرتے ہیں پاکستان سے محبت کا، ریٹائرڈ ہوتے ہی آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا اور پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جا کے بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ عمران خان کو رہا کرو، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو رہا کرو، ایم کیو ایم 90 سے فوج ہٹاؤ، تمہیں تعمیر نہیں کرنی تو نہ کرو، میرے ساتھی کر لیں گے،
90 سے فوج ہٹاؤ، ایم کیو ایم کو سیاست میں آزادانہ حصہ لینے کی اجازت دو، میری تحریر تقریر پر سے پابندی ہٹاؤ، عمران خان کی تحریر تقریر پر سے پابندی ہٹاؤ، اس کو جیل سے رہا کرو، اس کے بغیر الیکشن۔ اور جو پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جہاں جہاں جلسوں کی درخواستیں دی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، کہیں اگر جلسہ ہوتا بھی ہے تو وہاں اکھاڑ کے پولیس لے جاتی ہے۔ یہ 2-3 کنونشن جو کیے ہیں، یہ اپنے ورکر کنونشن کر لیے، لیکن باقاعدہ جو درخواست ڈی سی کو دی جاتی ہے جلسے کی، آج تک کسی جلسے کی ایک کی بھی اجازت پی ٹی آئی کو نہیں ملی ہے اور ایم کیو ایم کو نہیں ملی ہے۔ رابطہ کمیٹی نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ رابطہ کمیٹی کے رابطہ کمیٹی بھی ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کے فارم دے کر ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ فارم بھریں۔ کیا ہے رابطہ کمیٹی آئندہ پالیسی بناتی ہے، وہ اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فارم جاری کر دیا ہے ایم کیو ایم نے۔ اسی طرح کروڑوں افراد پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آج الطاف حسین کو اجازت دے دی جائے اور عمران خان کو اجازت دے دی جائے، پی ٹی آئی کو اجازت دے دی جائے اور ایم کیو ایم کو اجازت دے دی جائے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن لڑنے والی جماعتیں ہیں، ان میں سے پاکستان میں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے۔ صحیح بتا رہا ہوں میرے ساتھیوں، ماں بہن، شہید چاہے پی ٹی آئی کے ہو، شہید چاہے صوبہ سرحد کے ہو، شہید چاہے بلوچستان کے ہو، اور آج تک بلوچستان کے ہو رہے ہیں، بلوچستان کے ہزاروں آج بھی لاپتہ ہے۔ نہ کرو فوجیوں یہ ظلم، کب تک امریکہ اور برطانیہ تمہاری حمایت کرتا رہے گا؟ تا قیامت۔ پاکستان کو تباہ عوام نے نہیں کیا ہے، پاکستان کو عوام نے مجیب نہیں توڑا ہے، پاکستان کو فوج کی مداخلت اور غلط پالیسیوں نے پاکستان کو توڑا ہے، اور باقی مادہ پاکستان کو بھی یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران کو بند کر دو۔ میں یہ بھی اپیل کروں گا، خدا را اے جرنیلوں، تمہاری ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں، لہذا سیاست دانوں کو پکڑو، ٹھیک ہے ان پہ مقدمات بنا دیے، ان کی ماں ان کی بہن بیٹیوں بیویوں پر تو خدا کے لیے ان کے گھر والوں کی عزت کا خیال کرو۔ بھی ماں بیٹیاں بہنیں، کچھ تو غیرت سامان کرو۔ لہذا میں تمام شہداء کو، اور آج 9 دسمبر ہے، ایم کیو ایم کا یوم شہداء ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، تمام شہداء کے لیے بشمول ایم کیو ایم کے شہداء پہ بناؤ، ان کے درجات کی بلندی کے لیے پاکستان کے ماں بہنوں بیٹیوں جو سن رہے 3 دفعہ قل هو اللہ احد
اور ایک دفعہ علم شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کے اوپر سے پریشانیاں دور فرما. یا اللہ آج یوم شہداء کے صدقے یا اللہ مالی مشکلات بہت ہے، منا میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا، نہیں کر سکتا. یا اللہ ہماری مدد فرما. اور شہداء کے جو لواحقین ہیں، بیوائیں ہیں، بچے ہیں، ان پر اپنا کرم فرما دے میرے مالک. یا اللہ جو اسیر ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے. یا اللہ جو لاپتہ ہیں انہیں بازیاب کر دے. اللہ تعالیٰ تمام جن کے لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معزز خواتین و حضرات، میری کوئی بات بری لگی ہو تو خدا را معاف کر دیجئے. میں نے کوئی بات اپنے مفاد کے لیے نہیں کہی ہے، جو بیان کیا ہے سچ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو کیفیت میری ہے، کس طرح سے کس طرح سے ہمیں فوج تنگ کر رہی ہے، کس طرح سے پی ٹی آئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو آپ اور ایم کیو ایم کو بس یہ آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں، اے جرنیلوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، اور اگر تمہیں پاکستان سے محبت ہے تمہیں پاکستان کا واسطہ کہ ایم کیو ایم الطاف حسین اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں آزادانہ طور پہ حصہ لینے کے لیے اجازت دے دی جائے. بہت شکریہ میری ماں بہنوں بھائیوں. کوئی بات بری لگی ہو تو پھر معافی، اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کو آؤں گا. یوم شہداء کے دن ہم عہد کرتے ہیں، یوم شہداء کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ پروفیسر حسن ظفر عارف شہید سمیت ہم تمام جو شہداء ہیں ان سب کو. اور آج میں ان لوگوں کو بھی سلام اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن گھروں میں آج یوم شہداء کے دن قرآن خوانیاں ہوئی ہیں، فاتحہ خوانیاں ہوئی ہیں، جہاں پر شہداء کی درجات کی بلندی کی دعائیں ہوئی ہیں. ان تمام ساتھیوں کا، ان گھر والوں کا بھی، ان ماں بہنوں بیٹیوں کا بھی شکریہ. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. تمام ساتھی چاہے وہ پاکستان میں ہو یا اوورسیز میں، جو فاتحہ خوانی آج یوم شہداء کے دن کی ہے، قرآن خوانیاں کی ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بچا سکتا ہے تو تو ہی بچا سکتا ہے. یا تو کوئی ایسا جرنیل دے دے، 100 دفعہ ہم ماشاءاللہ دیکھ چکے، جو ان سارے چور اچکے، کوئی بریگیڈیئر دے دے، کوئی کرنل دے دے، تو ان سارے چوروں کو الگ کر کے پاکستان میں پاکستان کے عوام کی حکمرانی قائم کر دے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.